السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 51۔ فرحان کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، بغیر پلکیں جھپکے اس کی آنکھیں اسکرین کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ بھی اوجھل ہو جائے اس ڈر سے وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ انگلیاں بورڈ پر چل رہی تھیں۔ یس، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جلدی سے فلیش اٹھا کر پی سی کے ساتھ اٹیچ کیا۔ دوسرے ہاتھ سے فائل اوپن کرکے وہاں سے چیزیں فلیش میں کاپی کرنے لگا۔ کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈیٹا تھا اب وہ سارا ایک فلیش ڈرائیو میں کاپی ہو رہا تھا۔ فرحان صرف ایک پولیس آفیسر نہیں تھا، وہ ایک ہیکر بھی تھا۔ اس کی خوبی سے صرف زیام واقف تھا۔ 10 منٹ کے بعد سارا ڈیٹا فلیش ڈرائیو میں کاپی ہو چکا تھا۔ اس نے فلیش نکال کر اپنی پاکٹ میں ڈالی اور موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ اتنی رات کو وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے صبح ہی یہاں سے نکلنا ہوگا اور سب سے پہلے زیام سے ملنا ہوگا، اسے یہ سب بتانا ہوگا۔ بس اب منزل ایس پی اور فرحان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ اتنے لمحے عرصے کے بعد وہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں کی محنت اسے رنگ لاتی نظر آ رہی تھی۔ فرحان نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور کنیکٹ لسٹ سے نمبر تلاش کرنے لگا۔ آخر میں زیام کا نام لکھا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر فولڈر اوپن کیا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ میسج ٹائپ کرتے اسے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ اب اس نے گرین مارک پر ٹچ کیا اور میسج سینڈ کر دیا۔ زیام اپنے کمرے میں کچھ پرانی چیزیں بیڈ پر پھیلائے بیٹھا تھا، ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ یہ سب اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ گلٹ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ خرم کا گلٹ اسے اندر سے مار رہا تھا۔ منہاج نے سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل کو دیکھا تو وہ خالی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دوسری طرف منہا کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس نے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھائی اور آہستہ سی آواز میں دروازہ بند کرتا باہر کچن کی جانب آ گیا۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھیں۔ اس نے شیلف پر پڑی دوسری پانی کی بوتل اٹھائی اور باہر آیا۔ اس کی نظر زیام کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لائٹ آن تھی۔ یہ ابھی تک جاگ رہا ہے، عموماً تو اس وقت تک سو جاتا ہے، پھر ابھی تک سویا کیوں نہیں؟ اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ زیام ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اسے منہاج کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا تم ایک دفعہ خرم سے اپنے دل کی بات کہہ دو، مگر تمہیں تمہاری انا بہت پیاری تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر ارد گرد ڈالی جہاں خرم کی پرانی چیزیں تھیں اور ان دونوں کی بچپن کی تصاویریں۔ میں کیسے اظہار محبت کرتا؟ میں جانتا تھا وہ فرحان کو پسند کرتی ہے اور فرحان اسے۔ پھر کیسے میں ان دونوں میں تیسرا ثابت ہوتا؟ اگر تم اظہار کرتے تو آج تمہیں افسوس نہ ہوتا۔ مجھے افسوس آج بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی محبوب کی خوشی کے لیے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ سب کیوں؟ مجھے سکون نہیں ہے منہاج۔ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ وہ ہم دونوں کی زندگی میں بہار کی طرح آئی تھی اور خزاں کی طرح سب ویران کر گئی۔ زندگی کا اصول ہے زیام، جو اس دنیا میں آیا اسے یہاں سے جانا بھی ہے۔ جانتا ہوں، تمہیں پتہ ہے اس کی میت بہت بھاری تھی، یا پھر مجھے لگ رہی تھی۔ میں اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا۔
بھاری تو صرف احساس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ میں اس گلٹ سے نکلنا چاہتا ہوں تو صبح اس کی قبر پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نماز کے بعد وہیں جاؤں گا، اس نے عہد کیا۔ منہاج نے اس کی بکھری حالت دیکھی تو وہ اندر سے بہت پریشان ہوا۔ زیام اداس رہنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ یہ رات ایک بھائی کے لیے خوشی لے کر آئی تھی تو دوسری طرف قیامت بھی ڈھا رہی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو منہاج سو رہی تھی۔ وہ بنا کسی ہلچل کے بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ ذہن میں ابھی بھی زیام کی باتیں گونج رہی تھیں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے مگر ابھی بھی سورج کہیں بادلوں میں چھپا تھا۔ روز کی نسبت آج موسم تھوڑا زیادہ ٹھنڈا تھا۔ سنو فال تو نہیں تھی مگر ہلکی ہلکی دھند ضرور تھی۔ سڑکیں بالکل خالی نظر آ رہی تھیں۔ فرحان پرسکون سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ اس نے بلیک ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں کو ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ سے منہٹن برج زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد اسے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ فرحان نے رات ہی زیام کو میسج کر دیا تھا وہ لوگ صبح برج کے پاس ملیں گے۔ اس نے ٹائم دیکھنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھا جہاں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ منہا، آج تم ڈیوٹی پر نہیں گئی؟ اشمال کو اس کا گھر میں رکنا عجیب لگا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی روٹین پر چلی جاتی تھی۔ نہیں آنٹی، اس نے ان کے ساتھ والے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تمہاری طبیعت؟ اب کی بار عماد نے اخبار نیچے کیا اور سوال پوچھا۔ جی انکل، میں آج اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا، اس وقت میرے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل تھا اور شاید آپ لوگوں کے لیے بھی۔ بیٹیاں جب رخصت ہو کر دوسرے گھر جاتی ہیں تو انہیں اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ میرے بابا بھی بالکل ایسے ہی کہتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے خود سے دور نہیں کرتے تھے۔ لیکن بیٹیوں کو خود سے دور کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ جانتی ہوں، اسی لیے بابا میری شادی فرحان سے کرنا چاہتے تھے۔ بابا نے بچپن میں میرا ہاتھ فرحان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ فرحان تمہارا بھائی نہیں ہے؟ عماد کو یکدم جھٹکا لگا۔ سیڑھیوں پر کھڑا منہاج ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ فرحان سعید انکل کا بیٹا ہے۔ سعید انکل بابا کے بہت پرانے دوست تھے۔ وہ ایک آپریشن میں شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت فرحان 5 سال کا تھا تو بابا اسے گھر لے آئے۔ ہماری زندگی بہت پرسکون تھی۔ پھر 2 سال کب گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا تمہیں فرحان پسند تھا؟ عماد نے بہت سوچ سمجھ کر سوال کیا۔ ان کے اس سوال کی امید اشمال کو بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ بچی سے عماد؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے؟ جانتا ہوں، لیکن اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی میں تب بھی ایسا ہی سوال کرتا۔ اور اب یہ میری بیٹی ہے۔ نہیں انکل، میں اسے بھائی سمجھتی ہوں اپنا۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف بہن بھائی
کے لیے رشتے کے لیے پیار ہے۔ بیٹا تم صرف اپنے شوہر کی ذمہ داری اٹھا لو، ہمارے لیے وہی بہت ہے۔ تمہارا شوہر اگر سکون میں ہوگا تو یہ گھر بھی سکون میں رہے گا۔ زیام نے عماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا۔ کچھ شرم کرو، بھابھی ہے تمہاری۔ ارے میں بھی تو اس گھر کا بڑا ہوں، اس حق سے ہی بھابھی کو بتا رہا ہوں۔ یہ میری تعریف تھی ویسے؟ منہاج نے سامنے منہا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے زیام سے پوچھا۔ جو آپ بہتر سمجھیں۔ ویسے بھابھی سب سے پہلے نا دلہن کچھ میٹھا بناتی ہے، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میری بیوی نئی نویلی دلہن ہے اور کچن کے کام کے لیے ملازمہ ہے۔ ولیمہ تو کل ہوا ہے نا، اس حساب سے بھابھی نئی نویلی دلہن ہی ہیں۔ ہاں تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج میں سب کے لیے کھیر بناؤں۔ ارے واہ، مجھے تو بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے فرحان کو بھی بہت پسند ہے کھیر۔ ہاں جانتی ہوں، بیگم ایک عدد شوہر بھی ہے، اس کی پسند جان لو۔ ارے اس ایک عدد شوہر کی پسند میری ایک عدد بھابھی ہیں، زیام نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہو ویسے تم ذلیل ہی۔ شکریہ تعریف کے لیے، اب میں چلتا ہوں، ایسا کروں گا شام کو فرحان کو ساتھ لے آؤں گا۔